مارکہ حق و باطل کی یاد ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر جلوس برآمد دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی دینے والے نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پر ختم۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوئے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریباں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جلوس کے راستوں پر سبیلوں کا اہتمام۔ ملتان میں نذر و نیاز کے لیے حلیم کی 100 سے زائد دیگوں کی تیاری۔ ملک بھر میں عزاداران میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ یوم عاشور پر جلوسوں کی نگرانی کے کڑے انتظامات۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ تمام مکاتب فکر کی جانب سے اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین پر قائم رہنے کو بھی سراہا۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ آج کا دن ہمیں عظیم مقصد کے لیے کسی قربانی سے بھی دریغ نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشور پر صدر عارف الوی کا پیغام، کہا شہدائے کربلا نے حقیقی تعلیمات کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانی عظمت، آفاقیت اور ایثار کی علامتیں ہیں۔ امام حسین کی شہادت صبر، برداشت اور ظلم کے خلاف تاریکی میں امید کا دیا جلائے رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں ملک کبھی بھی ڈیفالٹ کی طرف نہیں گیا۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے شبر زیدی کے تمام الزامات کی تردید کر دی۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ڈیفالٹ سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی فون آیا نہ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ فلاں کام روکو، سیاستدان ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نے تمباکو انڈسٹری کو تحفظ دیا ہو۔ شبر زیدی کے دعوے ٹیکنیکل بنیادوں پر کوئی جواز نہیں رکھتے۔ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیں گے۔ شبر زیدی نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اسی لیے اسد عمر کو ہٹایا گیا۔ شبر زیدی کی یادداشت فارغ ہو گئی ہے یا کسی کو راضی کرنے کے چکر میں ہے؟ حماد اظہر کا ٹویٹ، لکھا فاٹا میں اسٹیل کی صنعت پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنا چاہتے تھے تو مجھ سے حمایت مانگی۔ ٹی وی پر جا کر بول رہے ہیں کہ حماد نے اپنے مفاد میں میری حمایت کی لیکن وزیر اعظم نہیں مانے۔ فواد چودھری نے رد عمل دیا، اسد عمر واضح تھے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور وزیر اعظم کا بھی یہی خیال تھا۔ پہلے 3 دنوں میں ہی واضح ہو گیا تھا کہ نون لیگ نے دیوالیہ معیشت چھوڑی ہے۔ اسد قیصر نے بھی سابق چیئرمین ایف بی آر کے دعوے مسترد کر دیے۔ کہا زرعی ترقی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی کی سفارش پر کسانوں کو ٹیکس چھوٹ دی گئی، سگریٹ کمپنیوں پر ٹیکس لگایا گیا۔ میرے حلقے والوں کا گزر بسر تمباکو کی آمدن پر ہے، کمیٹی نے تمباکو کے بجائے سگریٹ پر ٹیکس کی تجویز دی۔ پہلے بچی پر تشدد کیا، اب اہل خانہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ رضوانہ کے والد نے الزام لگایا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے غریب بندے ہو، کچھ نہیں ہوگا، بچی کا نجی اسپتال میں علاج بھی کرا دیں گے، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ میں نے جواب دیا پیسے لوں گا نہ ہی اسپتال سے بچی کو نکالوں گا۔ پروگرام سریام میں گفتگو کرتے ہوئے رضوانہ کی دادی نے کہا، جس جج نے ملزمہ کو ضمانت دی وہ بچی کی حالت دیکھ لیں تو روح کانپ جائے گی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے بتایا، تشدد کے دوران بچی کی آنکھیں پھوڑنے کی کوشش کی گئی۔ نگراں وزیر صحت پنجاب جاوید اکرم نے بتایا بچی کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ رضوانہ کی تعلیم کی ذمہ داری لینے کا بھی اعلان کر دیا۔ بچی پر تشدد کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ۔ سراج الحق نے اسپتال میں رضوانہ کی عیادت کی، کہا انسانوں کی شکل میں کچھ درندے ہوتے ہیں، تعلیم اور ڈگریوں سے ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے بھی اسپتال میں زیر علاج رضوانہ کی عیادت کی۔ شاہدہ رحمانی نے کہا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھاؤں گی، متاثرہ بچی کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ پروفیسر فرید ظفر کہتے ہیں رضوانہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، آکسیجن کی اب بھی ضرورت پڑ رہی ہے۔ رضوانہ نے خود کھانا مانگا، نرم غذا دینا شروع کر دی ہے۔ کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ماں بیٹی کو کچل دیا۔
گولی مار میں سڑک کے گڑھے کی وجہ سے موٹر سائیکل اچھلی، پیچھے بیٹھی 30 سال کی نگینہ اور 5 سال کی ارمش گر گئیں۔ پیچھے سے آتے ٹرک نے دونوں کو کچل ڈالا۔ گھر والے کہتے ہیں نگینہ شوہر کے ساتھ ناشتہ لینے گئی تھی اور موت کی خبر آئی۔ اس کے 3 چھوٹے بچے ہیں۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ آوارہ کتوں کی بہتات اور سڑکوں کے گڑھے حادثوں کا سبب بننے لگے۔ گولی مار میں پیش آئے واقعے نے KMC کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کتے پیچھے لگتے ہیں تو لوگ اپنی موٹر سائیکل بھگاتے ہیں، گڑھوں میں پھنس کر گر جاتے ہیں۔ شہری انتظامیہ کی غفلت انسانی جانیں لے رہی ہے۔ جانو کی جان کس نے لی؟ پنجاب اور سندھ پولیس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ کچے میں ایندھڑ گینگ کا سربراہ جانو گزشتہ روز 8 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ DPO رحیم یار خان رضوان عمر گوندل کا دعویٰ ہے کہ جانو ایندھڑ اور ساتھیوں کو صادق آباد پولیس نے مارا۔ ڈاکو مارے گئے، ساتھیوں کی لاشیں اپنے ساتھ لے گئے۔ SSP کشمور کہتے ہیں ایندھڑ گینگ کی 2 دن پہلے موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ پولیس کے مخبر عثمان کو بھی ڈاکوؤں نے مار دیا۔ پنجاب پولیس تو آپریشن میں شریک ہی نہیں تھی۔ ڈاکو کی ویڈیو نے پولیس کے دعووں پر سوال اٹھا دیے۔ بتایا کوئی مقابلہ نہیں ہوا، ڈاکو آپس کی لڑائی میں مارے گئے۔ گولیاں چلنے کے دوران گھر میں سوئے 2 بچے بھی جان سے چلے گئے۔ لاہور، شیخوپورہ، راولپنڈی، گجرانوالہ، ڈسکا، پسرور، پتوکی، جھنگ، گجرانوالہ اور گردنوا میں بارش۔ لاہور گلشن راوی میں 152، لکشمی چوک پر 101 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف پانی جمع۔ گجرانوالہ اور ساہیوال میں نشیبی علاقے زیر آب۔ سوات میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، معلم جبہ روڈ کل رات سے ٹریفک کے لیے بند۔ شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے لنک روڈ بند۔ چلاس میں سیلاب سے گھروں، فصلوں، باغات کو نقصان، رابطہ سڑکیں تباہ۔ بارشوں کے باعث اسلام آباد کا راول ڈیم بھر گیا، سپل ویز کھول دیے گئے۔ بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ بہاول نگر کے قریب دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ مومکا کے مقام پر عارضی بند ٹوٹ گیا، متعدد آبادیاں زیر آب۔ منچن آباد میں بابا فرید پل کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ چشتیہ میں عارضی بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیاں ڈوب گئیں۔ ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ عوام کے لیے اچھی، گندم ذخیرہ کرنے والوں کے لیے بری خبر۔ روس سے گندم کا پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر روس سے $279 میٹرک ٹن کے حساب سے گندم درآمد کر رہا ہے۔ روس سے خریداری کے بعد مل کو $92 فی کلو کے حساب سے گندم ملنے کا امکان ہے۔ روس سے گندم خریداری کے بعد ملک میں آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ چین کے نائب وزیر اعظم اور کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات، سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم نے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چین نے 6 ماہ بعد پاکستان میں نئے مستقل سفیر کا تقرر کر دیا۔ کالعدم TTP نے افغان طالبان کے بعد سے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان القاعدہ کے ساتھ الحاق کی کوشش کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعلقات اب بھی قریبی اور نمایاں ہیں۔ افغان صوبے کنڑ میں مختلف دہشت گرد گروہوں کے زیر انتظام تربیتی کیمپوں کو کالعدم TTP کے جنگجو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کئی منقسم گروہوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد اور افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کالعدم TTP پاکستان میں علاقوں پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کی خواہش مند ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ روہنگیا کے پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ، آنسو گیس کی شیلنگ سے 1 ماہ کا بچہ جان سے گیا۔ والدین کو بچے کے جنازے میں ہتھکڑیاں پہنا کر لایا گیا۔ بھارتی پولیس کی روہنگیا مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے فائرنگ اور شیلنگ۔ فلسطین میں قابض اسرائیلی فورسز کے مظالم جاری۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی نوجوان شہید، متعدد زخمی۔ رواں برس اسرائیلی فوج کے مظالم سے 37 بچوں سمیت 202 فلسطینی شہید ہو چکے۔ قابض فورسز نے ہیبرون میں واقع ایک گاؤں کو پانی فراہم کرنے والا کنواں کانکریٹ ڈال کر بند کر دیا۔
स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का स्वीडन के वजीर खारजा से राब्ता। इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। कहा कुरान की बेहुरमती के वाकयात नफरत को हवा देने की कोशिश है। स्वीडन के वजीर खारजा ने कहा मुकद्दस किताबों की बेहुरमती की तमाम कार्रवाइयां रुकवाने की कोशिश की जाएगी। इराक में यौम आशूर, करबला में रोज़ाए हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो पर लाखों अज़ादारों की आमद। मातमी जुलूसों में लाखों अज़ादारों की शिरकत। नवासे रसूल और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खराजे अकीदत पेश किया गया। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में तेज बारिश के बाद शदीद जालाबारी, गैर मामूली हजम के ओले भी पड़े। निज़ाम जिंदगी मफलूज, मकानात के शीशे टूट गए, गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ओंटारियो और क्यूबेक में 10,000 अफराद बिजली से महरूम। इंतजामिया ने मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में बगावत के बाद फौजी सरबराह ने खुद को सरबराह मुमलिकत करार दे दिया। आर्मी चीफ के खिताब में अवाम से हिमायत की अपील। कहा मुल्की सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और बैड गवर्नेंस के बायस हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला किया। नाइजर में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। अफ्रीकी यूनियन ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने वाली नाइजर फौज को वापस बैरकों में जाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। 1986 में लापता होने वाले कोह पैमा की बाकियात मिल गई। स्विट्जरलैंड में मीटरहॉर्न ग्लेशियर पिघलने से एक इंसानी बाकियात मिली है। खबर रिसां एजेंसी का कहना है ये जर्मन कोह पैमा की बाकियात हैं जो 37 साल कबल लापता हुआ था। ये तस्दीक डीएनए टेस्ट के बाद की गई है। टेक्स्ट मैसेज स्कैंडल, बॉक्सर आमिर खान की अहलिया से दूरियां बढ़ने लगीं। बरतानवी मीडिया ने बताया आमिर और फरियाल एक दूसरे से अलहदा रह रहे हैं। आमिर खान मॉडल गर्ल के साथ चैट लीक होने पर फरियाल मखदूम से माफी मांग चुके हैं। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की तारीखें फाइनल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2024 में T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। आईसीसी ने 10 वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें एक्शन में होंगी। बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग में एक्शन दिखाने के लिए पुरजोश। कहते हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स का हिस्सा बनने पर खुशी है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। लंकन लीग कल से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच बाबर आजम और शुएब मलिक की टीमों के दरमियान है। 2 दिन, 2 बर्रे आसम, 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स, 2 50यां। मोहम्मद रिजवान का मुनफरिद कारनामा। जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में टेस्ट खेला। अगले ही दिन कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में एक्शन में नजर आए। 18 घंटे का सफर किया, एयरपोर्ट से सीधे ग्राउंड पहुंचे, मैच खेला और निस्फ सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को फतह दिलाई। 9 बॉल पर छक्का, वाइड पर चौका, फिर लगातार 6 छक्के। काबुल प्रीमियर लीग में एक ओवर में 48 रन बन गए। हंटर्स के सिद्दीकुल आतल ने डिफेंडर्स के आमिर जाजई को धो डाला। ओवर में 7 छक्के जड़ दिए। 56 बॉल पर 7 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 118 रन की तूफानी इनिंग्स खेली।